السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکراتی عمل جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر ڈیڈ لاک کا شکار رہنے کے بعد بالآخر ختم ہو چکا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے حکومت کو جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے 7 دن کا وقت دیا گیا تھا۔ 7ویں دن ہی بانی پی ٹی آئی نے جیل سے ہی مذاکراتی عمل ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ جیل میں صحافیوں اور وکلا سے بات کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ وہ صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومت ایک طرف مذاکرات کا ڈرامہ کر رہی ہے تو دوسری طرف ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس چھاپے کے بعد ہم فوری طور پر حکومت کے ساتھ تمام بات چیت بند کر رہے ہیں۔ ہماری مذاکراتی ٹیم کے ترجمان کے گھر پر چھاپا خود ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کردہ بیان کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بھی واضح اعلان کر دیا کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے ہیں اور اب چوتھا دور نہیں ہوگا۔ خان صاحب نے بڑا دو ٹوک آج اعلان کر لیا ہے۔ ہم نے حکومت کو 7 دن کا ٹائم دے دیا تھا۔ یہ خان صاحب نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کمیشن کا اعلان اسی دوران نہیں ہوتا تو ہمارے مزید راؤنڈز مذاکرات کے نہیں چلیں گے۔ اس پر حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے میں جلدی کر دی ہے۔ ہمارے جواب سے پہلے ہی ذہن بنا لیا کہ کمیشن نہیں بننا۔ اگر وہ اس جواب کے لیے تیار نہیں اور اس جواب کے بارے میں پہلے سے ہی ذہن بنا لیا ہے، جو ہمیں بھی نہیں پتا کہ ابھی اس میں کیا لکھنا ہے، انہیں پتا چل گیا ہے کہ کیا لکھنا، وہ ہمیں کاغذ پہ اگر لکھ کے بھیج دے تو بڑی عنایت ہوگی۔ الوداع ہونے کا بھی کچھ سلیقہ ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا ہے سڑک پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا جی کہ مذاکرات ختم۔ اسی معاملے پر وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے عجلت میں فیصلہ لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات پر غور ہو رہا تھا کہ کمیشن کے علاوہ کوئی اور رستہ نکل آئے۔ پی ٹی آئی اور حکومت کے درمیان مذاکراتی عمل 3 ملاقاتوں تک جاری رہا۔ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے معاملے پر ڈیڈ لاک کے باوجود دونوں طرف سے مثبت باتیں کی جا رہی تھیں۔ رانا ثناءاللہ کہتے تھے کہ 31 جنوری تک معاملات حل ہو جائیں گے، تو سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا تھا کہ اگر مذاکرات درست سمت چلے تو ڈیڈ لائن بھی آگے ہو سکتی ہے۔ ان مثبت رویوں کے باوجود مذاکراتی عمل آگے نہ بڑھ پایا اور بالآخر پی ٹی آئی مذاکراتی عمل سے نکل چکی ہے، لیکن اس کے باوجود مذاکراتی کمیٹیوں کی چوتھی بیٹھک کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ 28 جنوری کو یہ ملاقات ہونی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی اس ملاقات سے پہلے ہی مذاکرات سے باضابطہ طور پر نکل چکی ہے۔ مذاکراتی عمل کو سبوٹاژ ہونے پر اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں کہ ایک دم کسی نے کچھ کہا تو ماحول خراب ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات ختم کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود پی ٹی آئی کی جانب سے مذاکراتی عمل میں واپسی کے اشارے بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ کوئی خلوص دکھانا چاہتے ہیں تو 31 تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آج دکھائیں خلوص۔ جس دن بھی یہ خلوص نیت دکھائیں گے عمران خان صاحب غور کریں گے۔ دیکھو حکومت کل تک ٹائم تھا، ہم نے اناؤنس کیا ہے، لیکن حکومت نے آج بھی اگر اناؤنس کیا تو خان صاحب سے ریکویسٹ کر سکتے۔ ناظرین، مذاکراتی عمل کی اس کھینچاتانی کے دوران آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا، جس میں اپوزیشن کے شور شرابے اور صحافیوں کے واک آؤٹ کے باوجود پیش کیے گئے 8 بل میں سے 4 کو منظور کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب پی کا ایکٹ ترمیمی بل بھی قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے، لیکن اس سب کے دوران آج چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے پی ٹی آئی سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد تک اجلاس کی صدارت سے انکار کر دیا ہے۔ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن رانا ثناءاللہ۔ سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، آپ بھی جانتے ہوں گے کہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ ہم تو پہلے سے ہی پیشن گوئیاں کر رہے تھے کہ ڈیڈ لاک کا شکار ہے، لیکن اب تو پی ٹی آئی نے کھلم کھلا کہہ دیا کہ جی ہم کوئی مذاکراتی عمل نہیں کریں گے۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ ایک ان کی ڈیمانڈ تھی جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور 26 نومبر پر، تو کیا تھا اگر آپ بنا دیتے؟ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی مذاکرات پاکستان میں یا پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی پہلی دفعہ ہونے لگے تھے اور اس لیے کسی کو یہ معلوم ہی نہیں کہ ان کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ دیکھیں، ہر معاملے کا ایک طریقہ کار، یعنی ایک پروسیجر ہوتا ہے، تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بھی ایشو کے اوپر آپ کا اختلاف رائے ہوتا ہے، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فریق جو ہے وہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیتا ہے اور دوسرا فریق یا اگر گورنمنٹ ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا جواب دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اس جواب میں جس حد تک بھی اکاموڈیٹ کیا جا سکے وہ کرے۔ اور کسی کا حکم تو ہوتا نہیں ہے، چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ کوئی انسٹرکشن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے کہ جی یہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، یہ ہمارا آرڈر ہے، اس کے اوپر عمل کریں۔ تو اس جواب
کے بعد پھر یہ ہے کہ دونوں فریقین بیٹھیں اور کوئی کامن کنسنسس پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں، اسے تلاش کریں. لیکن اب انہوں نے 3 میٹنگز کے بعد ہمیں جواب دیا اور ہم نے ان سے 7 ورکنگ ڈیز مانگے کہ ہم اس کا آپ کو ایسے ہی جیسے آپ نے دیا اس کا ہم جواب دیں گے، اس کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیں گے. لیکن سر گوہر صاحب نے کہا تو کہ انہوں نے ہمیں سیاست میں کہا کہ 7 جی ہمیں ورکنگ ڈیز تو ہوتے ہی نہیں، سیاست ہے. تو یہ پھر اس دن انہوں نے کیوں یہ بات کی؟ سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس وقت ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ وہ آپ لوگوں سے ایک رسپانس چاہ رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مدد کریں، لیکن پھر آپ لوگوں کی دونوں پارٹیز کی طرف سے ایسے سخت بیانات دیے گئے کہ وہ یہی ایک تاثر جا رہا تھا کہ جی ان مذاکرات سے کچھ بھی نہیں نکلنا. تو شاید وہ لوگ بھی مطلب وہ ہارٹ بریک ان کا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سے کوئی مذاکرات ہی نہیں کرتے. نہیں، ہارٹ اتنے نازک نہیں ہونے چاہیے سیاست میں کہ وہ صرف بیانات سے بریک ہو جائیں. اگر ایسا دل وہ رکھتے ہیں تو پھر انہیں اسے تھوڑا مضبوط کرنا چاہیے، ایسے ہارٹ بریک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں انہوں نے ہمیں 7 ورکنگ ڈیز دیے تھے، 28 تاریخ کی میٹنگ ہے، ہم اس میٹنگ میں بالکل جانے کو تیار ہیں، جواب لے کے جائیں گے، اور وہ جو بھی ہے وہ ہماری ہاں ہے ہماری نہ ہے، یا کسی چیز پہ ہاں ہے کسی پہ نہ ہے، وہ وہیں پہ ہم جواب اسپیکر صاحب کو دیں گے. اسپیکر صاحب ان کو ہینڈ اوور کریں، اگر وہ نہیں آتے ان کو بھیج دیں. اس کے اوپر اگر ان کا ارادہ ہوا بات کرنے کا تو بالکل ہم حاضر ہوں گے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ فہمی کرنے، گفتگو کرنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پارلیمانی پالیٹکس ہے نا، یہ دیکھیں یہ حزب اختلاف اور حزب اقتدار کو ہر وقت ان ڈائلاگ رہنا چاہیے. بالکل یہ ڈیموکریسی جو ہے یہ ڈائلاگ سے ہی چلتی ہے، یہ ڈیڈ لاگ سے نہیں چلتی. یہ پتہ نہیں ان کو کس نے سمجھا دیا ہے، پچھلے 10-12 سال سے جو ہے وہ عمران خان صاحب اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں کہ میں نے کسی سے بات نہیں کرنی، یا بات کرنے سے کوئی توہین ہو جاتی ہے، حد تک ہو جاتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن رانا صاحب گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو ہم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا کہ گورنمنٹ نے بھی کچھ کوپریٹ کیا ہو. اگر آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہی ضمانت کا کہہ دیتے کہ جی ٹھیک ہے یہ لوگ ضمانت فائل کریں، ہم اپوز نہیں کرتے، تو شاید پی ٹی آئی کا آپ لوگوں کے اوپر ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہو جاتا. ایک کینسر پیشنٹ ہے، 600 دن سے وہ جیل کے اندر ہے، تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو ایسا نہیں ہوا. دیکھیں یہ فیصلہ جو ہے یہ عدالت نے کرنا ہے، یہ کوئی ہمارے کہنے کے اوپر تو لیکن نہیں سر اگر آپ عدالت کو کہہ دیتے، پروسیکیوشن کہہ دیتی کہ ہم اپوز نہیں کریں گے. نہیں ہم کیسے کہہ دیتے؟ کیا پروسیکیوشن جو ہے یہ اگر کہے تو عدالت کہے گی جی ٹھیک ہے لکھ کے دیں، کریں وڈرا اپنی پروسیکیوشن کو. آپ تو خود بھی وکیل ہیں تو ان چیزوں سے آپ واقف ہیں. لیکن سر پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے نا کہ آپ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. ہم ابھی دیکھیں نا، ابھی نہ ڈائیلاگ ہوئے ہیں، نہ کوئی بات ہوئی ہے، نہ کسی کے نتیجے پہ پہنچے ہیں، تو ہم پہلے ہی جو ہے وہ وڈرا کر جائیں. پھر وہی میرا سوال آتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی طرف سے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کسی کو بھی رہا نہیں کیا گیا، کوئی مین وائل کے 7 دنوں میں ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، بلکہ خواجہ صاحب نے ایسے بیانات دیے جس سے یہی لگا کہ جی کچھ بھی نہیں ہونے والا، یہ ڈیڈ لاک ہی کا شکار ہی رہیں گے. نہیں یہ دیکھیں یہ بیان تو ان کی طرف سے بھی آتے رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی آتے رہے ہیں. ہم نے اس دن بھی ان کو کہا تھا کہ یہ جواب جو آپ ہمیں دے رہے ہیں اس کو میڈیا کو نہ دیں، ورنہ یہ میڈیا میں چلے گا، اس کا ہمیں بھی جواب دینا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو میڈیا کو یہ دے دیا ہے، ہم نے جاری کر دیا ہے میڈیا کو. تو یہ پھر سوال جواب تو چلتے رہتے ہیں. سیاست میں ان چیزوں کی انہیں بھی سمجھ ہے، ہمیں بھی سمجھ ہے کہ بیان دینا، پریس ریلیز یا پریس کانفرنس کرنا، اس سے اس عمل میں جو ہے وہ کبھی فرق نہ پہلے پڑا ہے نہ اب پڑا ہے. اور جب تک کوئی بات طے نہیں ہو جاتی اس وقت تک کوئی اپنے موقف سے کیوں ہٹے گا؟ ہم ان سے کیوں مطالبہ کریں؟ لیکن رانا صاحب ابھی دیکھیں کہ کچھ ہی دن پہلے بلکہ کچھ گھنٹے پہلے کہنا مناسب ہوگا کہ حامد رضا صاحب کے گھر چھاپا پڑا، تو وہ ایک یہی امپریشن جا رہا ہے نا کہ آپ لوگ ان کو پریس کرنا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں وہ چھاپے کی بات تو انہوں نے ہمارے ساتھ کی نہیں. انہیں چاہیے تھا کہ یہ بات فوری طور پہ اسپیکر صاحب کے نوٹس میں لاتے اور ہم معلوم کرتے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے. جنرل امپریشن تو یہی ہے نا کہ آپ لوگوں کی پارٹی نے کیا یہ. نہیں ہماری پارٹی نے کیسے کیا ہے؟ وہ کسی یعنی کسی لا انفورسنگ ایجنسی کو کوئی معاملہ ہوا ہوگا جس کے اوپر انہوں نے کوئی اگر یہ کیا. اب مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کوئی چھاپا پڑا بھی ہے یا نہیں، تو یہ ہمارے بالکل نوٹس میں نہیں ہے. صحیح. تو رانا صاحب اب
ابھی ایاز صادق صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ اچانک ہی ماحول خراب ہو گیا. یہ کس نے اچانک ماحول خراب کر دیا؟ اچانک ماحول تو کل گوہر ایوب صاحب کا، گوہر علی صاحب کا جو ہے وہ بیان جب آیا ہے تو اس سے معلوم ہوا. انہوں نے کہا کہ جی میں بانی پی ٹی آئی سے ملا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کو ختم کر دیں. تو ہم نے ختم کر دی ہے. صحیح. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اچانک خان صاحب کو ایسا کیا، کسی نے کوئی میسج دے دیا یا کسی نے کون سا ایسا کانفیڈنس دے دیا کہ کل تک وہ کہتے تھے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، پھر وہ آپ کے ساتھ بیٹھے اور ایک دم انہوں نے کہہ دیا کہ جی اب ہم ان سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے؟ بہرحال اس کے اوپر ہم تو پھر اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا. میرا خیال ہے کہ جو عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے جی تو یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ حتمی بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات تو ان کے اوپر ہوں گے. صحیح. اور اس میں شاید انہوں نے یہ فوری فیصلہ لیا. سر آپ دیکھیں آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ماضی میں بہت کچھ ہوا، آپ کو جلا وطن کیا گیا، محترمہ مریم نواز صاحبہ کو بھی جیل میں ڈالا گیا، بیگم کلثوم نواز جس وقت وفات پائی انہوں نے اس وقت نواز شریف صاحب کو نہیں آنے دیا. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ابھی آپ لوگ بھی ایک طرح سے مطلب دل بڑا کرنے کے بجائے بدلے لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں اس میں بدلے کی صورت، چلیں آپ اب اگر پچھلی باتوں کو دہرائیں گے تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. آپ یہ نومبر کا واقعہ ہی لے لیں. جی آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے وہ ان کے گھر پہ جا کے حملہ کیا ہے، کو ہم وہاں پشاور گئے ہیں ان کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے یا ان سے کوئی تنازعہ معاملہ کرنے کے لیے؟ لیکن سر وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ایک پیسفل پروٹیسٹ کرنے آئے تھے اسلام آباد میں. سروں سے کفن باندھ لیے ہیں. نہیں پیسفل سر سے کفن باندھ کے ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے سر سے کفن باندھ لیے ہیں، اپنے گھر والوں کو جنازہ پڑھنے کا بھی ہم نے دے دیا ہے کہ جنازہ ہمارا پڑھنے تو ہم آ رہے ہیں. تو جوش خطابت تھا سر، کہہ دیا. جب آپ تو بس پھر یہ جوش خطابت ہی ہے نا، پھر سارے معاملات پھر اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. لیکن رانا صاحب ایسا درست نہیں ہوگا کہ آپ ایک بہت کیپٹل کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا ہے، انہوں نے کیپٹل پہ اٹیک کیا ہے انہوں نے، اور اس اٹیک کے جو بھی پھر شاکس اور آفٹر شاکس ہیں وہ پھر ہمیں بھی ہوئے ہیں، تو ان کو بھی جو ہے وہ پھر ہونے ہی تھے. اس کا پھر انہیں اب گلہ تو نہیں کرنا چاہیے. صحیح. لیکن سر وہ چلے وہ گلہ کا بنتا ہے یا نہیں بنتا، آپ کی جماعت ایک بہت پرانی جماعت ہے تو آپ کو تو دل بڑا کرنا چاہیے تھا، جبکہ آپ لوگ خود ان سب چیزوں کا وکٹم رہ چکے ہیں. لیکن ایک جوڈیشل کمیشن کی ان بیچاروں کی ڈیمانڈ تھی. دل بڑا کیا کریں، دل بڑا نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی آپ کے اوپر مسلح جتھا لے کے حملہ آور ہو رہا ہو تو آپ دل بڑا کیا کریں؟ پھر گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں. آپ کیا دل بڑا کریں؟ مقابلہ ہی کریں گے نا، آگے سے روکیں گے نا. تو یہی ہم نے کیا، ہم نے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے؟ وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب سر ایک چیز بتائیے گا. نہیں تو ہم تو سر اب آپ نے بھی لا کیا ہوا ہے، آپ بھی قانون کو جانتے ہیں. اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا، اور یہ ہمارے پاکستان کمیشن انکوائری ایکٹ بھی ہے 2017 بھی اور اس سے پہلے 52 بھی، تو اگر بن جاتا پبلک امپورٹنس کے لیے تو بنا دیتے. تو چلو اگر بنتا ہوا تو بن جائے گا، آئیں بیٹھے بات کریں. یعنی آپ نے سوال کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، تو میری بات سننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا تو اب میں آگے سے کوئی جواب نہیں دے سکتا. صحیح. انہوں نے کہہ دیا کمیشن بننا چاہیے، اب اس کا جواب ہم دے رہے ہیں نا. ہم بھی تو 7 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، سب کو اعتماد میں لینا ہے. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ بات کیسے کر دی، ہمارے ساتھ آپ نے مشورہ نہیں کیا. تو آپ اس کے بعد دوبارہ مذاکراتی ٹیبل پر لانا چاہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے بن جائے. آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا اسے وہ جو ہے نا وہ طریقے سے تو جو ہے وہ اگر اس کو روکنا بھی ہے یا اس سے راہ فرار بھی اختیار کرنا ہے تو کوئی جسٹیفائی تو کرے نا. بالکل. سر ایک اور چیز آپ بتائیے گا کہ اب یہ اگر مذاکرات آگے نہیں بڑھتے، پی ٹی آئی ایک طرف دھرنوں کا بھی کہہ رہی ہے کہ ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منائیں گے، دوسری طرف ان کا یہ بھی ہے کہ گرینڈ الائنس بنائیں گے، تو یہ حکومت کے لیے دوبارہ سے ایک خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ نہیں، کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. سر دوبارہ دھرنے دیں گے، سڑکیں بند کر دیں گے، انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو کوئی نہیں. تو پھر کوئی نہیں. پھر
دوبارہ اگر وہ سڑک پہ آئیں گے تو وہ سڑک کو گرم کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم وہاں پہ پانی کا چھڑکاؤ کریں گے سڑک کے اوپر تاکہ سڑک ٹھنڈی رہے. صحیح. تو مطلب ریئیکشن دینے کے لیے گورنمنٹ تیار ہے؟ نہیں، اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو پھر بالکل لا ول ٹیکس اٹ اون کورس. بالکل صحیح. تو مطلب ابھی یہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کو پھر ہم ڈیڈ لاک کا ہی شکار سمجھیں اگر پی ٹی آئی آپ لوگوں کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھے. لیکن یہ میں کہہ دوں جی کہ 26 نومبر کے بعد بھی پھر بھی ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنی پڑی اور اس کو ہی نتیجہ خیز بنانے سے راستہ نکلے گا. اب یہ سڑک گرم کریں، یہ چوک گرم کریں، جو بھی کریں، بالآخر اس قضیے کا اگر کوئی حل ہے تو وہ بیٹھ کے ہی تھرو نیگوشیشن، تھرو ڈائلاگ ہی ہونا ہے. اس کے علاوہ میں نے نہیں کبھی آج تک دیکھا، ہمیں بھی 25-30 سال ہو گئے ہیں اسی دست کی سیاہی میں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. صحیح. سر آپ کو معلوم ہوگا پیکا ایکٹ، اس کے اوپر ایک بڑی بحث ہو رہی ہے، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب نہ صحافیوں کو آن بورڈ لیا گیا، نہ کہ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو لیا گیا، اور قومی اسمبلی نے یہ بل بھی پاس کر دیا. ماضی میں آپ لوگوں نے اس کو کالا قانون کہا ہے، آپ کی پارٹی نے، مریم بی بی نے کہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گے یہی قوانین. تو کل کو اگر سیزن 2 آئے گا تو پھر یہ تو آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، آپ کی پارٹی کے خلاف. نہیں، ہم نے اس کالے قانون کو وائٹ واش کر کے اس کو باقاعدہ اب اس کو سفید کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو لے کے آئے ہیں. اگر اس میں کسی جگہ پہ کالک موجود ہے آپ نشاندہی کریں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم اس کالک کو بالکل ہٹا دیں گے. صحیح. یہ کوئی آسمانی سی ہوا نہیں ہے. اس میں اب اگر 30 امینڈمنٹس ہوئی ہیں تو اس میں 31 اور ہو سکتی ہیں. یہ مین میڈ لا ہے اور پارلیمنٹ میں اس کو امینڈ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں جس طرح سے سوشل میڈیا نے اور خاص طور پہ انٹیلیجنس میڈیا نے جو تباہی انہوں نے کر دیا، جو لوگوں کی زندگیوں کو عذاب کر دیا ہے، اور اب جو رجحان چل پڑا ہے، یعنی آپ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں ہے. آپ پہلے تو ہوتا تھا نا کہ جی وہ کسی نے ویڈیو بنا لی ہے جی، کس نے بنائی ہے جی، کیسے بنائی ہے جی. اب تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کی ویڈیو بنانے کی، جو مرضی اس کو کرتا آپ دکھا دیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر لوگ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے مشرقی معاشرہ ہے، لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے، لوگ اس کو لے اٹھتے ہیں اس چیز کو کہ دیکھیں جی فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. تو اس قسم کی ولگیرٹی کو جو ہے وہ روکنے کے لیے ایک بڑے ہی سخت قانون کی ضرورت ہے. صحیح. ہم نے اس کی کوشش کی ہے. اگر اسے مس یوز کرنے کی بات ہے، آپ دیکھیں اس کے اوپر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی فلاں شے غلط ہے اس کو اس طرح سے امینڈ کر دیں. سارے یہ کہہ رہے ہیں یہ مس یوز ہوگا. بھئی ٹھیک ہے، مس یوز ہو سکتا ہے، آپ ایک اپنی حفاظت کے لیے ایک ہتھیار رکھیں، وہ مس یوز بھی ہو سکتا ہے، آپ کی حفاظت بھی کر سکتا ہے. صحیح. تو یہ حفاظت کے لیے ہے، لوگوں کی عزت کی سیفٹی کے لیے ہے. اگر یہ مس یوز ہوگا تو اس کی پکڑ ہوگی، گورنمنٹ اس کی ذمہ داری لیتی ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی سیفٹی میجرز دیے جانے چاہیے تو آپ بتائیں، ان کے اوپر بات ہو سکتی ہے. صحیح. سر 31 جنوری آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 31 جنوری کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ویسے ایک طرح سے تو پی ٹی آئی نے کہہ دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہونے. آپ اپنا موقف اس پہ دیں کہ 31 جنوری کے بعد کیا ہوگا؟ کیا دوبارہ سے سڑکوں پہ دھرنے ہوں گے، دوبارہ سے انٹرنیٹ بند ہوگا، دوبارہ سے موٹر وے بند ہوگی اور میرے جیسی عام عوام جو ہے وہ پس کے رہ جائے گی؟ نہیں، دوبارہ سے موٹر وے بھی بند نہیں ہوگی، انٹرنیٹ بھی بند نہیں ہوگی. یہ ہم نے پچھلی بار نومبر میں یہ محسوس کیا کہ اس سے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے اور اس کو اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ چیزیں بند تو نہیں ہوں گی، عام عوام کو، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی حملہ آور ہوگا تو اس کو جو ہے وہ ضرور روکا جائے گا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص، اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو اچانک مذاکراتی عمل ختم ہوا اس کی وجہ وہ کس کو قرار دیتے ہیں. بہت شکریہ شیخ وقاص صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر ایک کنفیوژن آ گئی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی 7 دن پورے ہو گئے ہیں، حکومت کہتی ہے 7 دن پورے نہیں ہوئے، تو یہ کاؤنٹنگ میں غلطی کون کر رہا ہے؟
नालायक हुकूमत है, वही कर रहे होंगे। तो सर हम तो ये मैथ्स में ठीक हैं। ठीक है, तो नलायक हुकूमत के साथ आप ही बैठे, आप लोगों ने ये डिसाइड किया कि इन नलायकों के साथ बैठ जाते हैं, अब आप दोबारा कह रहे हैं कि नलायक है। नहीं, हम नहीं बैठे। हमने एक कमेटी की फॉर्मेशन पहले अनाउंस की और साथ हमने ये कहा कि हम विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट कर रहे हैं फॉर एनी कंसर्न क्वार्टर हु कैन सिट विद अस, एंड इफ दैट्स द गवर्नमेंट इट्स ऑल राइट। सर तो वो दे केम एंड दे सैट विद अस। सही, तो इसका वजह क्या है कि आप लोगों ने कहा कि मुज़ाकरात खत्म? ये हामिद रजा साहब के घर पे छापे की वजह है या कोई और वजह है? दो रीजन है। नंबर वन, क्लियरली एंड प्रॉपरली इट वाज कन्वेड टू देम कि आप जुडिशल कमीशन को नोटिफाई करेंगे, अनाउंस करेंगे अगर आप चौथी नशिस्त चाहते हैं। नहीं की, साथ ही मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान के घर पे और उनके मदरसे पे आपने सैकड़ों पुलिस वालों के साथ बेधावा बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने की कोशिश की, बाजार में पुलिस डिप्यूट की, गाड़ियां, एसपी, कांस्टेबल। आई थिंक दैट्स इनफ टू, मतलब आप मुज़ाकराती कमेटी पे हमले कर रहे हैं। सर अभी आप आपसे टाइम आपसे पहले हमारी राना साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हमें तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है, आप हमसे बैठे हमारे साथ बात करें, हमारी नॉलेज में तो लाएं। वो क्या है, वो मैं कुछ ज्यादा शेर व शायरी तो नहीं करता। वो शेर है ना, कोई जाने है साथ, कोई मुझे मेरी कोई शेर व शायरी इतनी अच्छी नहीं है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग हाँ तो सारा वही जाने। वही कह जो तुसी कह रहे, वही सही सही। मतलब ही लिव्स इन फैसलाबाद, ठीक है, पुराने आदमी है, सीजनड आदमी है, पूरा मीडिया को वो बेवकूफ समझ रहे हैं, पूरा मीडिया झूठ बोल रहा था, सारा सोशल मीडिया अपने घर से वो वीडियोस बना के लेके गया था जो उनके मदरसे में पुलिस गई, और वो जो बार पुलिस ने धावा बोला और जो गाड़ियां खड़ी थी, बाजार बंद हुआ बकायदा लेकिन तौर शेख पर साहब मदरसा आप लोगों पे तो बाजार बहुत के जुल्म दरमियान। हुआ है, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे इन्हीं के साथ बहुत जुल्म हुआ है। साहबजादा साहब की सिस्टर के ऊपर 9 मई का दहशतगर्दी का केस है, साहबजादा पे है। तो ये साहब ठीक कह रही हैं, बट देखना यह है कि किस वक्त और किस हैसियत में मुज़ाकरात हो रहे हैं, और पूरे डिवीजन में किसी और के ऊपर छापा नहीं मारा जाता, सिर्फ मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान के और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन के उधर छापा मारा जाता है। दैट मीन्स कि आप अटैक कर रहे हैं मुज़ाकराती टीम को, आप सबूताज कर रहे हैं मुज़ाकराती प्रोसेस को। एक, आप जुडिशल कमीशन नहीं बना रहे हैं, दूसरा लोगों को आप हरासा कर रहे हैं, तो दैट मीन यू डोंट वांट इट। ओके। और जिस वक्त टाइम लिमिट पूरी होगी तो ठीक है, गुड बाय, ओके। लेकिन सर अगर देखा जाए तो इस वक्त बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है कि पीटीआई पे जुल्म हो रहा है, तो जिस पे जुल्म हो रहा होता है वो तो जालिम की बातें मान रहा होता है, क्योंकि उसने उसी के साथ बैठ के बातचीत करनी होती है, कोई हल निकालना होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती कि जो जुल्म कर रहा है उसी ने, जो मजलूम है उसने जालिम के साथ ही बैठना है। मजलूम जो है जालिम के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हम तो 26 के असीरों और उनके शुहदा के और 9 मई के हवाले से इंसाफ चाहते हैं। हमको अपनी ज़ात के लिए फेवर नहीं लेना चाहते। हमने ये नहीं था कि आप पहले इमरान खान साहब को निकालें तो फिर हम आपके साथ वो करेंगे। खान साहब ने कहा था मैं सबसे आखिर में मेरी बात होगी, आप सबसे बाकी असीरों की बात करें। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी रिलीजियस ड्यूटी भी है। तो सर अगर आप चौथी मुलाकात में बैठते तो शायद आपको कोई जवाब मिल जाता, ये कहना क्या गलत होगा? जवाब लैंड वास्ते नहीं, जवाब लैंड वास्ते एडा सानू चौथी मुलाकात जान दी केड़ी लोड़ सी, हमको वेले हैं। सही, तो आपने जवाब लेने के बजाय जवाबा दे दिया हुकूमत को। और हमने उन्हें पहले कहा था व्हाई वर दे टेकिंग अस, मतलब दे वोंट टेकिंग अस सीरियसली, व्हाई? उनको सर- नहीं पता था कि 7 दिन मुकम्मल हो गए। दैट्स इट। अगर आपको याद हो तो काजी साहब ने फरमाया था इफ़ यू कांट बेयर द हीट देन गेट आउट ऑफ द किचन, तो क्या आप लोग किचन से ही बाहर निकल गए कि जी हम नहीं आप लोगों के साथ मुज़ाकरात कर सकते? और जैसे भी समझ लें आप, मुज़ाकरात का टाइम ओवर, हमारी शराइत पूरी नहीं हुई, मुज़ाकरात खत्म। सही। सर खान साहब ने फरमाया कि ये नाजायज़ हुकूमत के खिलाफ एक कौमी एजेंडा तैयार करने पर काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें बताएंगे ऐसा कौन सा कौमी एजेंडा यही है कि जितनी आवाज़ें हैं पुरजोर, अहम, पुरअसर आवाज़ें जो 26वीं तरमीम के खिलाफ थी, जो जमहूरियत दोस्त है, इन सब को इकट्ठा किया जाए और एक कौमी एजेंडा जो है तरतीब दिया जाए सबके साथ मिलके, और इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। सही। तो सर कोई ग्रैंड अलायंस भी आप बना रहे हैं? उसी पे कोशिश हो रही है, उसी पे काम हो रहा है। सर वैसे मुझे एक सवाल मेरे वैसे जहन में आया कि अगर माजी को देखा जाए तो खान साहब ने मौलाना साहब के खिलाफ भी कुछ कहा, अचकजई साहब के खिलाफ भी कहा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल में भी गए, तो आपको लगता है कि ये लोग, मैं इनकी नीयत पे शक नहीं करी, एक सवाल है कि क्या ये लोग मुखलसी से आपके साथ चलेंगे ग्रैंड अलायंस में?
یہ تو کہتے ہیں نا کہ جدوں کم چلے گا اس سے ہی پتہ لگے گا. ابھی تو ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے اور نہ ہمیں کرنا چاہیے. صحیح. تو آپ کوئی احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. ابھی تو آن دا فلور آف دا ہاؤس بڑا ہی زبردست قسم کا احتجاج ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا بالکل. اور ساتھ ہی یہ باقی جو ہم خیال لوگ ہیں ان کو اکٹھے کرنے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. صحیح سر. 8 فروری کو یوم سیاہ جو ہے وہ بھی صحیح. ہم منانے جا رہے ہیں. تو ایسا ابھی خان صاحب کی طرف سے کوئی ایسی ڈائریکشن نہیں ہے. جب آئے گی تو نکل پڑیں گے. صحیح سر. آپ کی نالج میں ہوگا فیصل وافدہ صاحب نے فرمایا کہ جی یہ مذاکراتی عمل کے لوگ چاہتے ہی نہیں کہ خان صاحب باہر آئیں. ان کا کچھ یہی مقصد تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کارڈ پہلے لے کے پھرتے تھے, اب یہ پلے کارڈ لے کے آگے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں, ہم تو ٹرمپ کارڈ نہیں لے کے پھرتے تھے. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے توقع ہے. صحیح. تو I don't know why people want to یہ اس قسم کی نالجز میں کیوں اپنے آپ کنزیوم کرتے ہیں. صحیح. اور سر اگر کوئی پیش رفت ہو جاتی ہے تو کیا آپ لوگ مذاکراتی عمل میں دوبارہ بیٹھیں گے؟ کیونکہ اشارے آئے ہیں آپ کی پارٹی کے I think it would be premature to say anything because مذاکرات اوور ہو گئے. اچھا, بس ختم ہوئی بات. فائنل. اب آگے کیا ہوگا, وہ جب ہوگا تو پھر لائے عمل تو پھر طے ہوگا. ہم ابھی سے مطلب اتنے ہی ہم وہ ایکسائٹیڈ ہو جائے کہ ہم ابھی سے چیزیں کہیں جی اگر وہ ایسے کریں گے تو ہم ایسے کریں گے. نہیں, جب ہوگا, جب ٹائم آئے گا دیکھیں گے. ابھی یہ پری میچور ہوگا کوئی بھی بات اس حوالے سے سوچنی یا کرنی. صحیح. تو مطلب یہ کہنا کہ جی کسی ٹرمپ کا ویٹ تھا یا کسی امریکی لابی کا آپ ویٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا, ایسا کچھ نہیں. غلط ہے جی, بالکل غلط ہے. ڈینائنگ اٹ. صحیح. سر ایک اور بھی ایک چھ مگویاں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی پھوٹ پڑنے والی ہے. ویسے سوری ٹو سے اکثر آپ لوگوں میں پھوٹ پڑتی رہتی ہے, کیا دوبارہ کوئی نئی پھوٹ پڑنے والی ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ پھوٹ پڑنے والی ہے. بڑی بڑی پارٹیوں میں چھوٹے موٹے رولے رپے ہوتے رہتے ہیں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پارٹیاں نہیں ٹوٹتی. صحیح. مطلب پارٹی کا ایسا کوئی نیا اسکینڈل یا کوئی پھوٹ نہیں آنے والی. اسکینڈل حکومتوں کے ہوتے ہیں, اپوزیشن کے کون سے اسکینڈل ہوتے ہیں جی. صحیح. سر پیکا ایکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ڈریکونین لا ہے. صحیح. کالا قانون ہے. یہ تو وہ کہتے تھے جب آپ لوگ یہ لے کے آئے تھے آرڈیننس, اس وقت مریم صاحبہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ یہ کہتی تھی. I don't know, میں نے تو اس وقت کی جو ڈرافٹ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے کہ وہ کیا تھا, بٹ I'm sure وہ یہ نہیں ہوگا. صحیح. سر مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کل کو آپ کے خلاف استعمال ہوگا, تو کیا آپ بھی ایسا کہیں گے کہ یہ کل کو انہی کے خلاف استعمال ہوگا؟ ہم تو ایسے لاز کے بنیادی طور پہ خلاف ہیں. کسی کے خلاف استعمال کرنے کی تو بات ہم کرتے ہی نہیں ہیں. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ جو چیز obviously غلط ہے وہ غلط ہے. وہ کل کس کے خلاف استعمال ہوگی, who knows, کل کیا ٹائم ہوگا اور کیا نہیں ہوگا, اللہ بہتر جانتا ہے. صحیح. سر مذاکرات تو ایک طرح سے ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے. فائنل ڈیڈ لاک کا شکار ختم ہو گئے جی. ختم ہو گئے. چلیں مذاکرات کہتے ہیں کہ ختم ہو گئے. جو فورن ریمیٹنسز سول نافرمانی روکی گئی تھی وہ بھی, اچھا وہ جاری ہے. اس کے علاوہ نہیں گئی تھی. ایک منٹ. جی ناٹ فار اے سنگل سیکنڈ اور اے ڈے, آج تک وہ نہیں روکی گئی جس دن سے عمران خان صاحب نے کال دی. تو ایک دن کے لیے بھی نہیں روکی گئی. سر پھر اگر دیکھا جائے تو پھر تو اگر حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائی تو دوسری طرف سے آپ نے بھی حکومت کو کوئی سپیس نہیں دی. آپ نے ہم نے حکومت کو سپیس کیوں دینی تھی؟ حکومت کی کمیٹی سے پہلے کہ ہم کال دے چکے تھے. دوسری بات ہے, حکومت کو اتنا زیادہ خوش فہمی میں ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ نے جو ہے خان صاحب کو 14 سال ان کی زوجہ کو جو ہے وہ سزا دے دی. تو ہم نے کہا کہ ہم مذاکرات سے باہر آ رہے ہیں. ہم نے بھی تو کوئی چیز نتھی نہیں کی, تو ان کو نتھی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح. تو سر ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ اتحاد کا ماحول بنانا چاہیے؟ ادھر تو لڑائیوں کا ماحول بنتا جا رہا ہے. مطلب کی کریے, لتر کھانے رہیے تو پھر چلی آؤ جی اسی آ گئے سانو لے جاؤ نال. صحیح ہو گیا. سر ایک اور چیز آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے آپ کا نام تھا, آپ نے اس سے انکار کیا, یہ کیا ریزن تھا؟ دیکھیں میری ایک تو مصروفیت بہت زیادہ ہے ایز اے سیکٹری انفارمیشن. دوسری بات یہ ہے کہ میرے سے اس پوری حکومت کو ایک انجانا سا خوف تھا. ان کو یہ تھا کہ یہ if he becomes a chairman جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی ٹربلز کریٹ کرے گا. اس لیے 8-9 مہینے 10 مہینے سے وہ نام تھا مگر اس پہ وہ نہیں کر رہے تھے. اور الٹیمیٹلی پھر پارٹی نے یہی ڈیسائیڈ کیا. میں نے خود کہا کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے کہ اب میں, کیونکہ خان صاحب یہ ضد کر کے کھڑے تھے کہ اس وجہ سے یہ پارٹی کی چیز جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے, پارٹی اس سے بہت سا احتسابی معاملہ ٹھیک کر سکتی ہے. تو پھر میرے لیے یہی مناسب تھا کہ میں اپنا نام جو ہے اس کو اس پینل ڈال لوں. تو وہ میں نے آج صبح انہیں کہا کہ بھائی نہیں, میری کنسنٹ نہیں ہے, آپ میرا نام نہ دیں, اور یہ معاملہ اگر میرے بغیر حل ہوتا ہے تو اس کو فوری کر لیں. اب میری تو خوف ان کو اتنا تھا کہ 8-9 مہینے کر نہیں سکے, بٹ جیسے ہی نیا نام آیا آپ نے دیکھا کہ وہ
ہنگامی اجلاس جو کہ یوزلی حکومتیں اپنے لوگوں کے لیے بلاتی ہیں، انہوں نے ہمارے ممبر کو چیئرمین بنانے کے لیے ہنگامی اجلاس بلایا کہ اس سے پہلے کہ کہیں خان صاحب کی کوئی اور ڈائریکشن نہ آ جائے یا پتہ نہیں یہ ڈائریکشن ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو بہرحال یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری پارٹی جو ہے ان کا جو ہمارے MNA ہیں وہ اس کے چیئرمین ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، جس کمیٹی بلانگس ٹو دی اپوزیشن. ہم نے شہباز شریف صاحب کو بنایا تھا، رانا تنویر صاحب کو بنایا تھا، اور صحیح. انہوں نے ٹھیک ہے میرے ذات کے خوف سے انہوں نے اس کو لمبا ضرور کیا، صحیح. مگر الٹیمیٹلی اٹ کیم ٹو دی PTI and that's what matters actually. صحیح. اور I have already congratulated my chairman because I'm also member of the committee. تو جنید اکبر خان جو ہے ان کو میں نے مبارک بھی دی اور میں سمجھتا ہوں کہ he's a good addition to the committee. سر اب آپ کا 31 جنوری کے بعد اگلا اسٹریٹجی آپ کی کیا ہوگی؟ دیکھیں مختلف ملٹی پرانگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، آپ ہر سائٹ پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آن دا فلور آف دا ہاؤس، آف دا فلور، عدالتوں میں چیزیں چل رہی ہیں، اسٹریٹس پہ فلیش پروٹیسٹ ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، الائنسز بن رہے ہیں، اپنے ہم خیال آوازیں اکٹھی، جو مختلف چیزیں ہوں گی. صحیح سر. ایک سوال ذہن میں آیا کہ گوہر صاحب کی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی آرمی چیف صاحب سے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک طرح سے دوبارہ سے ایک دبنگ انداز میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کر رہے. یہ اچانک سے کانفیڈنس تو خان صاحب میں بہت ہے لیکن آل آف سڈن آ گیا، کیا اس کا اس ملاقات سے کوئی لینا دینا ہے؟ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو سر یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو سزا ہوئی ہے اس کو ہائی کورٹ سے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کہ آپ لوگوں کو اس میں بریت ملے گی، فیصلہ سسپینڈ ہوگا یا بیل ہو ہم تو جائے گی؟ کہتے تھے کہ یہ عدالت میں بھی یہ بریت کا کیس ہے، اس کیس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. صحیح. اور مگر بھارت بریت نہ ہو سکی اور ناحق ناجائز سزا سنائی گئی، ایک انصاف کا قتل کیا گیا ہے. اب ہم اسی بریت کی توقع رکھتے ہیں کہ اس کو پہلی پیشی پہ ہی اڑ جانا چاہیے، پر لیٹس سی کہ یہ اب کرتے کیا ہے اور لگاتے کہاں ہے اور کس کے پاس آتا ہے اور کیا بیک گراؤنڈ ہے. لیٹس سی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناز پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے PFUJ کے صدر افضل بٹ. ویلکم بیک ناظرین. فیک نیوز کی روک تھام کے لیے حکومت نے پیکا ایکٹ ترمیمی بل قومی اسمبلی سے پاس کروانے کے بعد آج سینٹ میں بھی پیش کر دیا ہے. اس بل میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ جو شخص آن لائن فیک نیوز پھیلانے میں ملوث پایا گیا اسے 3 سال کی قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا یا پھر دونوں سزائیں دی جا سکیں گی. قومی اسمبلی سے اس بل کی منظوری کے بعد صحافتی برادری میں بڑی تشویش پائی جا رہی ہے. صحافتی تنظیموں کے مطابق حکومت نے اس بل کے حوالے سے انہیں اعتماد میں نہیں لیا، جس کے نتیجے میں اس متنازع بل کی منظوری کے وقت صحافیوں نے قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. پیکا ایکٹ ترمیمی بل فیک نیوز کی روک تھام کے لیے ہے یا پاکستان سے آزادی صحافت کے خاتمے کے لیے؟ یہ ایکٹ کیسے صحافیوں کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے اور صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے PFUJ کے صدر افضل بٹ صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر آپ سے جاننا چاہوں گی پیکا ایکٹ ترمیم بل آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی آرٹیکل 19 کے اوپر کوئی لگایا جا رہا ہے سینکشن، یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ صحافیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں بیسیکلی کوئی قانون تو اٹ سیلف برا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں کوئی ماضی کی تاریخ کو اتنی اچھی نہیں رہی. قوانین کا مس یوز جو ہوتا ہے نا وہ یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے بھی وہ کہتے ہیں نا، آپ نے سنا ہوگا کہ دودھ کا جلا جو ہے وہ چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. Exactly. تو اس لیے ایک تو لا ایک نیا ہے بالکل، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، ابھی لوگ اس میں ہیں. لیکن جس انداز میں گورنمنٹ نے اس میں ترمیمی بل پیش کیا، اس نے اس سارے معاملے کو اور مشکوک بنا دیا. کسی کو سٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا، صحافیوں کو بھی. یعنی آپ سن کر شاید حیران ہوں گی کہ ہم نے عمران خان صاحب کے دور میں اس کو چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسی دوران 2 پٹیشن اور آئیں. ایک پٹیشن پیپل پارٹی کی طرف سے فرحت اللہ بابر صاحب لے کر آئے کہ ہم اس کالے قانون کے خلاف جو ہے وہ آئے ہیں، اور دوسری پٹیشن جو ہے مریم اورنگزیب صاحبہ مسلم لیگ نون کی طرف سے لے کر آئے. اس وقت یہ آرڈیننس زہر آلود تھا لیکن اتنا نہیں تھا. اب اس میں مزید زہر ڈال کے، مزید سیاہی ڈال کے اس کو وہی دونوں جماعتیں جو ہے انہوں نے قومی اسمبلی سے امن فنن منظور کر لیا. ڈیجیٹل ایجوکیشن ہماری عوام کو دینی چاہیے، کیونکہ ہم بغیر دیکھے سوچے سمجھے چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں.
میرا خیال ہے کہ اس کے لیے ایک بڑی کمپین کی ضرورت ہے، بالکل، کیونکہ دیکھیں آپ جب اخبار میں کام کرنے کے لیے آپ کو وہاں بتایا جاتا تھا کہ بھائی جرنلسٹ کو ہوتے ہوئے آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بالکل، ٹی وی چینل پہ آئے تو یہ آپ کو ظاہر روزانہ آپ سیکھتے ہیں۔ اب ڈیجیٹل میڈیا میں صرف جرنلسٹ نہیں ہے، بالکل، وہ جس کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، جس کو جو خبر آئے گی یوٹیوبر، ٹک ٹاکر، اس کو نہیں پتا کہ ایک خبر آپ کہیں سے دیکھتے ہیں تو اس کا سورس کنفرم ہے یا نہیں ہے۔ تو کچھ پازیٹیو ہی ہوگا نا، مطلب مجھے تو بڑا ڈر پڑ گیا، میرے پاس تو 20 لاکھ روپے نہیں ہے۔ نہیں 20 لاکھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہاں بیٹھ کے بات بھی آپ نے نہیں کرنی تھی، آپ یہاں بیٹھ کر سبزیوں کا ریٹ بتاتی ہیں، آپ یہاں فروٹ کا ریٹ بتاتی ہیں، اور وہ بھی کسی کو غصہ آ جاتا تو وہ کہتے ہیں یہ اس نے غلط بات کی ہے، اس نے غلط بات کی ہے۔ لیکن یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی قیمتی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔